حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان جو تقسیم ہند کے بعد ہندوستان میں رک گئے اور جو دبے کچلے ہیں، کمزور ہیں، کیونکہ تقسیم ہند کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد یہاں کے جو مضبوط مسلمان تھے، جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، جو طاقتور مسلمان تھے، وہ ہجرت کر گئے تھے۔ وہ لوگ جو نظریاتی اعتبار سے اس بات کے لیے قائل تھے اور اس بات کے حامی تھے کہ ملک منقسم نہیں ہونا چاہیے، ملک کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، تو وہ لوگ یہاں رک گئے اور کمزور قسم کے لوگ رک گئے، اور ان کی چھوٹی تعداد نہیں تھی۔ اس وقت ان کی تعداد 4 کروڑ تھی۔ وہ جو 4 کروڑ لوگ یہاں رک گئے، اس ملک میں رہنے والی جو اکثریت ہے، اس ملک میں رہنے والی جو قومیں ہیں، ان قوموں نے کہا کہ یہ کیوں رک گئے، ان کی یہاں کیا ضرورت ہے، ان کو بھی تو چلا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رک گئے تھے۔ ان کی مجبوری تھی یا نظریاتی اعتبار سے وہ اس بات کے حامی تھے کہ ہمیں اس ملک ہی میں رہنا ہے، رک گئے۔ اب جب وہ رک گئے تو ان کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی تھی، ان کو اپنی تہذیب اور شناخت کی حفاظت کرنی تھی، ان کو اپنے نسلوں کی، ایمان کی اور ان کی تہذیب کی حفاظت کرنی تھی، ان کے لیے تعلیم کا انتظام اور انصرام کرنا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس ملک کے اس وقت کی جو قیادت تھی، انہوں نے سیکولرازم کو ترجیح دیا، اور سیکولرازم، جمہوریت کو ترجیح دینے کے نتیجے میں اس ملک میں رہنے والے بچے کھچے مسلمانوں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہو گیا، اس بات کا موقع حاصل ہو گیا کہ وہ حکومت میں تھوڑی بہت حصے داری حاصل کر لیں، اور تعلیمی اداروں میں بھی جا کر کے ایڈمیشن لے لیں اور کچھ تعلیم حاصل کر لیں۔ یہ حالات ان کے لیے بن گئے، یہ موقع انہیں میسر ہو گیا، لیکن بہت پریشانی کی حالت میں یہ لوگ یہاں رہے۔ اس وقت کے، اس زمانے کے جو ماہرین فن و فکر ہے، علم و فکر ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی ہم تو ہجرت کرنے والے تھے، لیکن ہم رک گئے، اور بہت سارے لوگ ہجرت کر گئے۔ اب رک جانے کے بعد یہاں ان کے ساتھ سوتیلا پن ہونا ایک فطری بات تھی، ایک نیچرل بات تھی یہ، اور وہ سوتیلا پن ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہوتے ہوتے 69 سال گزر گئے۔ اب جو اس ملک کے مسلمان ہیں، جن کی تعداد 4 کروڑ سے بڑھ کر 30 کروڑ ہو گئی ہے، اب ان کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں یہاں پر، ان کی اپنی تجارت ہے یہاں پر، ان کی بڑی کمپنیاں ہیں، پریسٹیج اسٹیٹ ان کی کمپنی ہے، وپرو ان کی کمپنی ہے، سپلا دوائی کی ان کی کمپنی ہے۔ یہ تو ہم ان بڑی کمپنیوں کا نام، ریڈ ٹیپ جوتے کی اس کی ایک کمپنی ہے، اور بھی بہت ساری اس طرح کی کمپنیاں ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو مسلمان رہ گئے، انہوں نے محنت کیا۔ وہ اگرچہ پنچر بنانے والے تھے، وہ اگرچہ کسان تھے، وہ اگرچہ بہت کمزور تھے، دبے کچلے تھے، لیکن ان لوگوں نے محنت مزدوری کی، کوششیں کی، اور آج وہ اس ملک میں ایک لیول پر ہیں۔ لیکن اس ملک میں ایک انقلاب آیا ہے، اس ملک میں ایک تبدیلی آئی ہے، حکومتیں بدل چکی ہیں، نظریات بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو آج سے 100 سال پہلے سے محنت کر رہے تھے، اب ان لوگوں کی یہاں پر حکومت قائم ہو گئی ہے، اور ان کا واحد نظریہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک یہ ملک باقی رہے گا اس وقت تک ان کا یہ نظریہ رہے گا کہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی ایمانی اسپرٹ کو ختم کر دیا جائے، چھین لیا جائے، ان کی تہذیب کو چھین لیا جائے، ان کی شناخت کو چھین لیا جائے، ان کے پہچان کو چھین لیا جائے، ان کے شعار کو چھین لیا جائے، ان کے وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے یہ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، ان کو چھین لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے منظم کوشش کی، مرتب کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ انہوں نے حکومتیں بنا لی، اور صرف مرکزی حکومت پر قبضہ نہیں کیا، صوبائی اور ضلعی حکومتوں پر قبضہ کیا۔ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ہر حساس قانونی ادارے میں اپنے لوگوں کو بٹھا دیا، حتیٰ کہ وہ ادارہ جس کو الیکشن کمیشن کا ادارہ کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس ادارے میں اپنے لوگوں کو داخل کر دیا۔ وہ ادارہ جو کہ فیصلہ سناتا ہے، انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، وہاں پر اپنے لوگوں کو داخل کر دیا، ہر جگہ اپنے لوگوں کو انہوں نے داخل کر دیا۔ یہ جو وقت ہے، یہ وقت ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو آزادی کے وقت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ملک آزاد ہونے سے پہلے ملک کو تقسیم کر دیا گیا تھا، وہ پڑوسی ملک
جس کو اس ملک کا دشمن قرار دیا جاتا ہے اور ہم اس ملک کو اپنا دشمن کہتے ہیں، اس ملک کو 14 اگست کو آزادی ملی تھی، پہلے اسے آزادی ملی، پھر اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا اور یہ ملک 15 اگست کو آزاد ہوا۔ تو آزادی کے وقت اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ تو ناگفتہ بھی تھی، ابتر تھی ہی، اس وقت وہ قابل رحم تھی، لیکن اس وقت بھی یہ قابل رحم ہے۔ اس وقت بھی اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو مفکرین ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا جائے، کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اب تو تعداد بڑھ گئی ہے، ان لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا کیا ذریعہ ہو، ان لوگوں کی تہذیب کی حفاظت کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ دیکھیے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ احساس کیا تھا کہ اس ملک میں انگریزوں کا تسلط ہو چلا ہے اور انگریز اب اس ملک کے مالک ہیں، اور انہوں نے اپنے مشنریز کے لوگوں کو اس ملک میں بلایا ہے، اور اس ملک میں حکومت کرنے والی قوم مسلم کے بچوں کی، کے نسلوں کی، کے ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ یہاں پر نہیں ہے۔ وہ ادارہ جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر تعلیم حاصل کیا تھا اور اپنی تعلیمی درجوں کو مکمل کیا تھا، اس ادارے کو بلڈوز کر دیا گیا تھا اس وقت انگریزوں کے ذریعے، اس ادارے کو ختم کر دیا گیا تھا، توڑ دیا گیا تھا، آگ لگا دی گئی تھی، دہلی میں تھا وہ ادارہ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا احساس کیا اور 1868 یا 66 میں تاریخ بھول رہا ہوں، معاف کیجیے گا، دیکھ کر میں یاد کر لوں گا اس کو، 1868 یا 66 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا مقصد، منشا، نیت یہ تھی کہ ہندوستان میں مسلم قوم کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیا جائے۔ اب جو موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات میں ہندوستان میں جو 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ان 30 کروڑ مسلمانوں میں سے 1% لوگ بھی مدرسوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اب 99% لوگ اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں کم سے کم 100 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر مسلمان کم سے کم 20%، زیادہ سے زیادہ 70 یا 80% تک ہیں۔ ان اضلاع میں مسلمانوں کو ایک لاہ عمل بنانا ہوگا، ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ وہاں پر ان کو ہر بلاک میں کم سے کم 10th کلاس تک یا 8th کلاس تک اسلامک اسکول قائم کرنے ہوں گے۔ ایسے اسکول جہاں پر بچے جا کر کے اسلامک ماحول میں اسلامک نظریہ سازی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہاں پر وہ اسلامیت کے بھی کچھ حصے شامل کیے جائیں اس نصاب میں، اور عصریات کی جو تعلیم ہے وہ دیا جائے۔ یہ اسکول انفرادی طور پر قائم نہ ہو۔ لوگ انفرادی طور پر اسکول بنا رہے ہیں لیکن وہ کوالٹی نہیں دے پا رہے ہیں، وہ معیار کی اسکول وہ نہیں ہے۔ جب معیار کم ہوگا تو پھر لوگ ان اسکولوں کی طرف نہیں جائیں گے، لوگ اور دیگر جو اسکول ہمارے اس ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کھول رکھا ہے ان کے یہاں جائیں گے، جہاں وندے ماترم ہوگا، جہاں پر سوریہ نمسکار ہوگا، جہاں پر کرسچن کے اگر وہ اسکول ہوں گے تو وہ جو ہے وہ عقیدہ تثلیث کے سلسلے میں ان کو پڑھائیں گے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور اللہ اور ان کے مجموعے کا نام جو ہے وہ خدا ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے، اس کے بارے میں وہاں پر پڑھایا جائے گا۔ لہذا 8th کلاس تک یا 10th کلاس تک ہر بلاک میں ہمارے پاس اجتماعی شکل کے اسکول ہوں، پھر ضلع کے اندر 2 انٹرمیڈیٹ کالجز ہوں یا ڈگری کالجز ہوں، اور وہ 2 صرف 2، ایک بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اور ایک لڑکوں کے لیے اور بچوں کے لیے، جہاں پر ڈگری کالج ہوں، ڈگری کے وہ تمام شعبے جس کو ہم وہاں پر پڑھا سکتے ہیں، بی ایڈ، ڈی ایڈ، وہ تمام تعلیمات وہاں پر ہوں، کسی یونیورسٹی سے اس کو ایفیلیٹڈ کر لیا جائے، اور وہ 2 کالجز کافی ہیں۔ اور وہاں پر بھی بچیوں کا اگر کالج ہے تو وہاں پر بھی وہاں کا ماحول اسلامی ہو، حجاب کا نظام ہو۔ بچوں کا اگر کالج ہے تو وہاں کا ماحول اسلامی ہو اور وہاں پر نماز کا نظام ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر ضلع میں باضابطہ مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی تنظیم آئے گی اور وہ تنظیم آ کر کے وہاں کام کرے گی، تو آپ کے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے۔ ضلع کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہوگا، ضلع کے انٹلیکچوئلس کو، سیاستداں کو، تاجروں کو، ضلع کے پڑھے لکھے لوگوں کو۔ اب آپ کے پاس
اس بات کی شکایت کرنے کی قطعی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اب آپ ملک کے آزاد ہونے کے 69ویں سال میں جی رہے ہیں، آپ کی 2 نسلیں ختم ہو چکی ہیں، آپ تیسری نسل ہیں، آپ کے پاس اب تجارت ہے، آپ کے پاس اب تھنک ٹینک ہے، آپ کے پاس اب انٹلیکچوئلس لوگوں کی جماعت ہے، آپ کے پاس اب علماء کی جماعت ہے، آپ کے پاس اب مساجد ہیں، آپ کے پاس اب کھیتیاں ہیں، آپ کے پاس اب ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ اب بہانے نہیں چلیں گے، اب تو آپ کو کام شروع کرنا ہوگا، کام، اور کام ہر ضلع سے کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ کوئی سیاسی پارٹی آ کر کے اس کام کو کرے گی یا کوئی ملی تنظیم آ کر کے اس کام کو کرے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہر ضلع کے باشعور علماء، باشعور مفکرین، دانشوران، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، وہاں کے انٹلیکچوئلس، زیادہ نہیں 100 لوگ کھڑے ہو جائیں ہر ضلع میں، اور ضلع میں ایک نظام بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق